الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 40 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہدایت اور ضلالت کا، ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے۔ لوگ اسی کے مطابق ہدایت پاتے ہیں اور اسی کے مطابق گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر آدمی نے اپنا طرز عمل صحیح رکھا ہے، اپنے آپ کو کسی اناد، کسی ہٹ درمی میں مبتلا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے پاس موجود روشنی کی بھی قدر نہیں کرتا اور چیزوں کو جھٹلانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حقائق کا استکبار کے ساتھ، غرور کے ساتھ انکار کرتا ہے، ضد اور ہٹ درمی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تو پھر کچھ مہلت ملتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں، اور اس گرفت کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ اس کو پھر ضلالت یا گمراہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، ان سے کہو ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یعنی یہ انسان کی نفسیات میں جو چیز رکھی گئی ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ تو ہے کہ جوانی ہے، شباب کے دن ہیں، علم کا غرور ہے، کامیابیاں ہیں، انسان اس میں بہت کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن جس وقت قوا مزمل ہونے لگتے ہیں، جب کوئی بڑا حادثہ سر پر آ پہنچتا ہے، تو انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ کہنے کو تو تم نے بہت معبود بنا رکھے ہیں اور بڑی بڑی کرامتیں ان سے وابستہ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ جب حقیقت کھل جائے گی، جب فیصلے کا مرحلہ آ جائے گا، اس میں سے دو چیزوں کو لیا ہے۔ ایک وہ عذاب جو خدا کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آتا ہے، یعنی جرائم تو اس وقت بھی ہو رہے ہیں، جب خدا کے داعی خدا کی طرف بلاتے ہیں اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے اور وہ لوگ جو ان پر متنبع کر رہے ہوں انہی کو لوگ مارنے کے، قتل کرنے کے درپے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے جو ملی ہوئی ہے، ایک مہلت ہے جو حاصل ہے۔ عام طور پر کوئی دینونت یا جزا و سزا کے انداز کی گرفت نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں جو قانون چل رہا ہے اس کے تحت مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، لیکن وہ محض تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کی نوعیت عذاب کی نہیں ہوتی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جب کوئی چیز تنبیہ کے طور پر ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ موت کا ایک حادثہ واقع ہوتا ہے، اور چونکہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے، کہیں سینکڑوں، کہیں ہزاروں، کہیں لاکھوں لوگ اس کی نظر ہو جاتے ہیں، تو گویا ایک تنبیہ اور توجہ ہو جاتی ہے باقی لوگوں کو۔ لیکن عذاب میں الگ کیا جاتا ہے، یعنی اہل ایمان کو، نیکوکاروں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور مستکبرین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے عذاب کے لیے اللہ کا قانون قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر نہیں آتا، یعنی جب اللہ کی حجت تمام کر دی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ عذاب آتا ہے۔ یہ وہ جزا و سزا ہے جو اسی دنیا میں برپا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہا کہ ان سے کہو ذرا بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے
او اتتکم الساعہ یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے، تو جس وقت کشف حجاب ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو پھر آخری وقت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ تھا، پھر باتیں بنانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کو اگر قرآن مجید میں دیکھنا ہو تو اس وقت کا بیان دیکھیے جب فرعون جیسا باجبروت بادشاہ اس کو دیکھتا ہے کہ اب وہ آ گیا ہے تو کیا کہتا ہے، اور یہی صورتحال قیامت میں ہوگی۔ یعنی قیامت کا سور پھونکا جائے گا، یا قیامت کے لیے جب آسمان و زمین سے منادی ہوگی تو پھر وہاں فلسفے بگاڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، وہ ایک واقعہ ہے جو ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر یہ بتاؤ کس کو پکارو گے، اپنی دیویوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، تم ان سب کو فراموش کر دو گے۔ اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اس کا خالق ہے، اور وہی تنہا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی اور پھر تم اسی کو پکارو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو۔ یعنی کیا کسی اور کو پکارو گے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو؟ یعنی اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ فی الواقع یہ ہماری دیویاں، یہ ہمارے دیوتا، یہ ہمارے معبود، یہ ہمارے بزرگ کوئی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو پکارو گے؟ نہیں، یعنی اتنی بات مقدر ہے یا نہیں۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو۔ یعنی یہ گویا انسان کی نفسیات میں جو چیز موجود ہے اس کو بنائے استدلال بنایا ہے۔ اس طرح کے دلائل منطقی نہیں ہوتے، اس میں اصل میں مخاطب کو اس کے پاس جو علم ہے، اس کے اندر جو اضطراری کیفیات ہیں، ان کی بنیاد پر مخاطب کیا جاتا ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یعنی پھر اس کی مشیت ہوتی ہے۔ پکارتے ہو، جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اسی کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، یہ اصل میں جب یہ کہا کہ اگر عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو بتاؤ کس کو پکارو گے، تو اس طرح کی جو صورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں یعنی تنبیہ کے لیے، اب یہ کہا کہ جب وہ بھی آتی ہیں تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، کسی اور کو نہیں پکارتے، اور جب پکارتے ہو تو پھر یہ اس کی مشیت پر ہوتا ہے۔ کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس وقت تمہاری مدد کے لیے آتا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق عذاب کو ٹال دیتا ہے، تکلیف کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی اگرچہ آخری موقع کا ذکر کیا تھا عذاب اور قیامت، لیکن پھر اس سے تجرید کر کے جو مختلف مواقع انسان کی تنبیہ کے لیے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حوالہ دے کے انسانی نفسیات کو متوجہ کیا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو بڑے تنتنے کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا، جیسے کہ اس سورہ میں بھی، اس سے اگلی سورہ میں بھی بار بار ذکر آئے گا، جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ موقع ہے، علم و استدلال کی بنیاد پر حقائق کا اعتراف کرو، لیکن جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو لے آؤ، اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو بڑے تنتنے کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن وہ آ پہنچا تو اپنے سب شریکوں کو بھول جاؤ گے اور اسی ایک خدا کو پکارو گے جس کے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ نفس انسانی میں صرف اس کی شہادت ثبت ہے، یعنی انسانی نفس آخری مرحلے میں ایک ہی گواہی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ میں مخلوق تھا، میں مخلوق ہوں، میں بے بس تھا، میں بے بس ہوں، اور میرے اوپر ایک ہی ہستی ہے، وہ معلوم نہیں کون ہے لیکن بہرحال وہ میرا خالق ہونا چاہیے۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جو اصل آزمائش کا ہوتا ہے، تو اپنے تمام فرضی معبودوں کو بھول کر اسی کو پکارتے ہو۔ تو یہ گویا انسانی نفسیات میں جو خدا کی گواہی ثبت ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یعنی یہ قریش مخاطب ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مخاطب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنی بات گویا مقدر ہے، قرآن مجید کی خاص زبان ہے، اس میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ پھر اس پر کہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا، جب انہوں نے انکار کر دیا تو ہم نے انہیں مصائب و آلام میں مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ وہ تنبیہات ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا۔ جس وقت اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو آخری عذاب جو عذاب استیصال ہوتا ہے، جس کے بعد فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی تنبیہات نازل ہوتی ہیں۔ یہ تنبیہات کس لیے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی انسان جب انکار کرتا ہے، گریز کرتا ہے، فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے، تو اس کے اندر اتر کر دیکھیے اس کی علت استکبار ہوتی ہے، یعنی ایک تکبر کی نفسیات ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑی چیز ہیں، ہمیں کون پکڑے گا؟ اچھا، یہ جو جذبہ ہے یہ فرد کی سطح پر ہو تو بعض اوقات بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ استغفر اللہ، یہ شخص کس طرح کی دون کی لے رہا ہے۔ لیکن یہ علم کی دنیا میں بحیثیت مجموعی انسانیت کی سطح پر ہوتا ہے، اور اس وقت ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر حکمران بنایا گیا ہے، یعنی وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے اقتدار دیا ہے، تو اس اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا بہت دریافت کر لی ہے، ہم نے بہت قوانین سمجھ لیے ہیں، یہ آج نہیں تو کل ہماری گرفت میں آئی۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بھی ایک طرح کا استکبار پیدا کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے ایسی تنبیہات نازل کرتے ہیں جن سے یہ تکبر دور ہو اور انسان کے اندر جو عاجزی کا اعتراف ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہی صورتحال ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں ان تنبیہات کے بعد آخری فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں جو تنبیہات ہیں انفرادی سطح پر بھی آتی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی، ان سے لوگ اگر سبق نہیں لیں گے تو فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ جو اوپر فرمایا تھا کہ دونوں ہی صورتیں ہونی ہیں، اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوں تو اسی دنیا میں فیصلہ ہونا ہے اس قوم کا، اور اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہے تو قیامت میں تو بہرحال ہونا ہے ہر ایک کا۔ تو یہ بتایا۔ یہاں سے آگے اس سنت الہی کا حوالہ ہے، اس پر نوٹ ہے، یہاں سے آگے اس سنت الہی کا حوالہ ہے۔ کہاں سے آگے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، یہ پیرا جو شروع ہوا ہے، تو یہاں سے آگے اس سنت الہی کا حوالہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مکذبین ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی وہ سنت الہی کیا رہی ہے، بار بار میں اس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے کہ جس کو قرآن مجید میں نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن مجید کے بہت سے بیانات لوگوں پر واضح نہیں ہوئے، اور یہی سنت الہی ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد کو ایک انقلاب بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، درا حال ہے کہ وہ سنت الہی کا ظہور ہے، یعنی اللہ کے اس قانون کا ظہور ہے کہ جب وہ پیغمبروں کے ذریعے سے کسی قوم پر اتمام حجت کر دیتا ہے، بات کو واضح کر دیتا ہے، تو پھر دنیا ہی میں جزا بھی ہوتی ہے اور دنیا ہی میں سزا بھی ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے اس سنت الہی کا حوالہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مکذبین ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے مقصود قریش کو توجہ دلانا ہے کہ جن قوموں نے عذاب کی نشانی کا مطالبہ کیا ہے انہیں کبھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی،
یعنی جو قومیں یہ کہتی ہیں کہ عذاب کی کوئی نشانی دکھائیے، تو اصل میں یہ مطالبہ ہی بتا رہا ہے کہ نہ علم سے کام لینا ہے، نہ عقل سے کام لینا ہے، پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں استکبار ہے جو یہ باتیں زبان سے کہلوا رہا ہے۔ یہ مرض ہے جس میں انسان مبتلا ہوئے ہیں، اور اس کی تاریخ قرآن مجید سناتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی قرنوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ میں سے قرآن مجید نے اہل عرب کے لیے جو نمایاں مثالیں ہو سکتی تھیں ان کو اٹھایا ہے۔ عاد کی مثال، سمود کی مثال، قوم فرعون کی مثال۔ ظاہر ہے کہ جب آپ مثال دیتے ہیں یا کسی مثال کو پیش کر کے استدلال کرتے ہیں تو انہی اقوام کا ذکر یا انہی چیزوں کا ذکر موضوع ہوتا ہے جن سے لوگ واقف ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ یہ سب ایک ہی سنت الہی کا نتیجہ بھگتتے رہے ہیں۔ اس سے مقصود قریش کو توجہ دلانا ہے کہ جن قوموں نے عذاب کی نشانی کا مطالبہ کیا انہیں کبھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، بلکہ جس عذاب کا مطالبہ وہ کر رہے تھے اسی نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ان کو کوئی نشانی دیکھ کر، کوئی تنبیہ سامنے لا کر توجہ ہو گئی ہو۔ ہاں، ایک قوم ہے جس کا استثناء قرآن نے بیان کیا ہے کہ بالکل عذاب جب ان کے سر پر منڈلانے لگا تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور وہ قوم یونس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، اور آپ دیکھیے بائبل میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے کہ بادشاہ بھی اور پوری قوم نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، روزے رکھے اور توبہ استغفار کے لیے بستی سے باہر آ گئے۔ تو یہ توفیق عام طور پر کسی قوم کو نہیں ملی۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون یا اس کی سنت ہے جس کے تحت وہ قریش کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہے۔ اس میں جو لفظ تضرع استعمال ہوا ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ تضرع آیا ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے جو دل کی خشیت اور انابت و عبدیت کے احساس کے ساتھ خدا کے آگے جھک جانے کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ یعنی ہم اس کا ترجمہ تو لفظی لحاظ سے عاجزی کرتے ہیں، لیکن یہ عاجزی ہر عاجزی نہیں ہے، بلکہ جس وقت انسان کسی خاص صورتحال میں، کسی خاص احساس میں ایک فکر کے پیدا ہو جانے کے بعد دل میں ایک طرح کی خشیت محسوس کرتا ہے، یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ استکبار، یہ غرور نفس جس میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میری حقیقت یہی ہے کہ میں ایک عاجز مخلوق ہوں۔ تو اس سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے، جو خدا کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر رجوع پیدا ہوتا ہے، اس کو انابت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو خشیت اور انابت ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ عبدیت ہے، یعنی میں بندہ ہوں، میری حیثیت یہی ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہے۔ یعنی وہاں پر جو یعبدون کا لفظ آیا ہے یا عبد کا لفظ آیا ہے یا عبادت کا لفظ آیا ہے، وہ مراسم عبودیت کے معنی میں نہیں آیا۔ ایک چیز ہے کہ میں انسان کی حیثیت سے خدا کا بندہ ہوں، میرا یہ بندگی کا شعور میرے وجود کا احاطہ کر لے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی کے معاملات کرنا، یہ فیصلے سنانا سب ایک عبد کی حیثیت سے ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ بندے اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ وہ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ اپنی اس عبدیت کے شعور کے ساتھ جئیں، بندگی کے شعور کے ساتھ جئیں۔ اس کا اظہار مراسم کی صورت میں نماز میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، تو وہ مراسم عبودیت ہے۔ عبادت تو میرے پورے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی میری ہر حرکت عبادت بن جاتی ہے جب میں احساس بندگی کے ساتھ دنیا میں سانس لیتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، زندگی کے فیصلے کرتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے، یعنی تضرع، جو دل کی خشیت اور انابت و عبدیت کے احساس کے ساتھ خدا کے آگے جھک جانے کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ اس وقت پھر انسان خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اس کا دل جھکتا ہے تو اس کی کمر بھی جھک جاتی ہے۔ تو دل کا جھکنا اصل ہے، اس کے نتیجے میں کمر جھکتی ہے تو رکوع و سجود وجود میں آتے ہیں۔ تو اس کو تضرع سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، یعنی
پیچھے بیان کیا کہ ہم تضرع کے لیے، عاجزی پیدا کرنے کے لیے، ابدیت کا احساس پیدا کرنے کے لیے، اس مقصد سے کہ ان کے اندر انابت پیدا ہو، جب جھنجھوڑتے ہیں، جب کچھ تکلیفیں آتی ہیں، جب کوئی طوفان اٹھتے ہیں، جب کوئی سونامی بہا لے جاتا ہے، جب زلزلے زمین کو ہلا دیتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی عاجزی کا احساس ہو کہ وہ خدا کی زمین پر رہ رہے ہیں۔ یہ تنبیہ پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ ویسے تو ہر موت کر رہی ہوتی ہے، ہر حادثہ کر رہا ہوتا ہے، اور عام طور پر فرد کی حیثیت سے یا ایک خاندان اس سے متاثر ہو جائے گا، لیکن جب یہ بہت بڑے پیمانے پر آتی ہے تو اس کے نتیجے میں قوموں کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی لوگ ہلا مارے جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، فلولا اذ جاءہم باسنا، تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی؟ یعنی ظاہر ہے کہ ایک جملہ کیا ہے؟ حسرت و افسوس کا جملہ ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ حسرت و افسوس کا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سختی سے مقصود تو تنبیہ تھی، توجہ دلانا تھا، بیدار کرنا تھا، خبردار کرنا تھا، مگر کتنے بدقسمت تھے یہ لوگ کہ متنبہ ہونے کے بجائے اور سرکش ہو گئے۔ یعنی یہ جو چیزیں انسان پر وارد ہوتی ہیں، کبھی انفرادی سطح پر، کبھی اجتماعی سطح پر، کبھی قوموں کی سطح پر اور کبھی عالمی سطح پر، تو یہ اس لیے تھی کہ انسان کو کچھ احساس ہو کہ وہ زمین پر کیوں خدا کے مقابلے میں سرکش ہو کر کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایسی چیزوں سے لوگ اور سرکش ہو گئے۔ تو ارشاد ہوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ یعنی ایسے ایسے فلسفے سجھا دیے، ایسی ایسی چیزیں اختیار کیں کہ جس سے وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ دنیا ہے، زمین کے اندر اس کے مواقع رکھے گئے ہیں، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں توجہ دلانا مقصود ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، تو یہ جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں ان کا ایک ظاہر ہے، یعنی اس کی کچھ علل ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ کی توجہ ان اسباب کی طرف ہو بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ان اسباب کا کھوج لگائے اور پھر اپنے لیے حفاظت کے سامان پیدا کرے، لیکن اس کا ایک باطنی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اس کی گنجائش کیوں رکھی ہے پروردگار نے۔ یعنی ظاہر ہے کہ باقی دنیا میں زلزلے آئیں، طوفان آئیں، جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ زمین، یہ کرۂ ارض، اس میں تو زندگی کو تحفظ دیا گیا ہے، وہ اسباب پیدا کیے گئے ہیں کہ جس سے زندگی نمود پذیر ہوئی ہے، تو اس میں تو ختم کر دینا چاہیے تھا ان چیزوں کو، کیوں رہنے دی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لوگوں کی تنبیہ مقصود ہے۔ یعنی اس کو اس طرح بنایا جا سکتا تھا، یہ خالق کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ کبھی نہ لرزتی، ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ گنجائش رکھی کہ کبھی کبھی اسے ہلا مارا جائے تاکہ قیامت کے زلزلے کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے موقعوں پر اور سختی کا اظہار کرتا ہے، وہ ایسی توجیحات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ گویا جو کچھ وہ کر رہا تھا اور جو اعمال اس سے سرزد ہو رہے تھے وہی حق ہے۔ تو اس کی تصویر کھینچی اور بتایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جب وہ کر رہے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر وہ چیز جب انہوں نے بلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، پھر وہ چیز جب انہوں نے بلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، وہ چیز کیا ہے؟ اس پر یہ نوٹ ہے کہ یعنی ان مصائب و آلام سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جن میں وہ مبتلا کیے گئے تھے۔ یعنی وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ جو کچھ بھی ان کے اوپر وارد ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یاد رہتا۔ یعنی اس وقت انسان کچھ متاثر بھی ہوتا ہے، گریہ زاری بھی کرتا ہے، خدا کی طرف توجہ بھی بعض اوقات کرتا ہے، لیکن وہ یاد رہنا چاہیے تھا۔ جن میں مبتلا کیے گئے تھے ان کو بلا دیا، بلکہ انہیں بلا کر بالکل نچنت ہو گئے، بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔
یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی تنبیہات ایک کے بعد دوسری ذریعہ تنبیہ بننے کی بجائے دلوں کی سختی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ جو غالب نے تو فنون طبع میں کہا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، تو انسان بھی بعض اوقات ان مشکلوں کو معمول کی چیز سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد ان کی توجیہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان کے پیچھے جو ایک باطنی قوت ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے جرائم کو بھی نہیں دیکھتا۔ تو فرمایا کہ پھر وہ چیز انہوں نے بلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی جب معلوم ہو گیا کہ مصیبت، تکلیف، زلزلہ، طوفان یہ تنبیہ کا ذریعہ نہیں بن رہا، تو پھر ایک الہی فیصلہ ہوتا ہے، یہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ الہی فیصلہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ تنبیہ سے متنبہ ہونے کی بجائے جب اس کے لیے ایک فلسفہ بنا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا گیا، جس کو یہاں پہ شیطان کی تزیین کہا ہے، جب مطمئن کر لیا گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس اطمینان میں مزید اضافے کے لیے فراخی ہی فراخی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر اور اپنی اصطلاح میں امحال اور ڈھیل کہتے ہیں، یعنی جھنجھوڑا ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا کی طرف رجوع ہوتا، لیکن جب نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اور ڈھیل دینے کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی طوفان نہیں، اب کوئی مصیبت نہیں، اب کوئی تکلیف نہیں، اب خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ تو اس کو تعبیر کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا در کھل گئے ہیں اللہ کی رحمتوں کے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ اب یہ چونکہ قریش مخاطب ہیں تو ان کو رسولوں کی بعثت کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی جن قوموں کی طرف اللہ کے رسول آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، اس دعوت اور اس پیغام کے نتیجے میں قوم سرکشی اختیار کر لیتی ہے یا انکار اور تکذیب پر تل جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے تنبیہات نازل ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، وہ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جب اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتی تو پھر ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مستیوں میں اور وقت صرف کر لیں۔ یہ اصل میں وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر ان کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں جب بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون یا وہ سنت جو پیغمبروں کے آنے کے بعد روبہ عمل ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پوری تصویر کھینچی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری دنیا کی تصویر نہیں ہے۔ یعنی یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ تنبیہات ہوئیں، تنبیہات کے نتیجے میں آپ متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ نہیں، یہاں تنبیہ ہوتی رہتی ہے، ڈھیل ملتی رہتی ہے، کہیں گرفت ہو گئی، وہ گرفت بھی جزوی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اچانک پھر عذاب ٹوٹ پڑے اور وہ اہل ایمان کو اور نیکوکاروں کو الگ کرے اور بدکاروں کا صفایا کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ سنت جو رسولوں کی موجودگی میں ظہور پذیر ہوئی ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یعنی ان کو خیال ہوا کہ ہم نے رسول کا انکار کیا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہمیں بجائے اس کے کہ کوئی تکلیف آسمان سے آتی اور اٹھا کے لے جاتی، نہیں، یہ نہیں ہوا، ہمارے اوپر تو اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو وہ اترانے لگے ہماری بخششوں پر جو ان پر کی گئی تھیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھیں، فاخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اب حال یہ تھا کہ بالکل ششدر ہو کر رہ گئے، حیران پریشان کیا ہوا۔ یعنی یہ تصویر کھینچی ہے کہ وہ قومیں جن کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں وہ اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا۔ یہ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں ہے،
جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا۔ یعنی جب انسان اللہ کے مقابلے میں استکبار اختیار کرتا ہے، جب وہ شرک پر اصرار کرتا ہے، جب وہ پیغمبر کی تکذیب کر دیتا ہے، تو یہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے الذین ظلموا سے تعبیر کیا اور کہا کہ والحمدللہ رب العالمین، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے۔ یہ کس پہلو سے آیت آئی ہے؟ اس کو میں نے کھول دیا ہے قوسین میں، اب سنیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا تعبیر ہے، اس پر نوٹ ہے، یہ نہایت لطیف تعبیر ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس سے پہلے، یعنی یہ جڑ کاٹ دی گئی سے پہلے، اس سے پہلے اس طرح کے مجرموں پر ابتلا کے جو جھونکے آتے ہیں، یعنی جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں جن کی وجہ پیچھے بیان کی کہ تضرع مقصود ہوتا ہے کہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو، اس سے پہلے اس طرح کے مجرموں پر ابتلا کے جو جھونکے آتے ہیں ان سے ان کے شجر ہستی کے صرف برگ و بار متاثر ہوتے ہیں۔ ایک درخت کھڑا ہے، اس کے اوپر کچھ پھل لگے ہیں، کچھ پتے بھی ہیں، تو کہیں سے پتے جھلس گئے، کہیں سے پھل گر گئے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ تنبیہات کے لیے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے، اور وہ بھی وقتی طور پر ان کی جڑ محفوظ رہتی ہے۔ لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو خدا ان پر عذاب بھیجتا ہے جو ان کے وجود قومی کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ یہ اصل میں وہ عذاب ہے کہ جس کے بعد استیصال ہو جاتا ہے، یعنی پوری کی پوری قوم، جیسے عاد مٹا دیے گئے، سمود مٹا دیے گئے، قوم لوط مٹا دی گئی، یہ سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے یہاں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو یہ کہا تھا کہ والحمدللہ رب العالمین، دیکھیے نا پیچھے جملہ یہ ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ ہی کے لیے جو عالم کا پروردگار ہے۔ تو اس کا ایک متعلق ہے جو الفاظ میں نہیں ہے، کھولیے تو وہ یوں ہے، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو زمین و آسمان پکار اٹھتے ہیں کہ شکر ہے اس پروردگار کا، یہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے۔ اسی کو بیان کیا دوسری جگہ کہ پھر نہ ان پر آسمان روتا ہے نہ زمین آنسو بہاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ ان ظالموں کو ختم کر کے زمین کو پاک کر دیا، یہ اس احساس کا اظہار ہے جو خدا سے سرکشی کرنے والوں کے انجام پر ہر بندہ دل مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی اصل میں الحمدللہ رب العالمین کا یہ جو کلمہ ہے، یہ گویا ہر بندہ مومن کے دل کی آواز ہے، زبان پر آئے یا نہ آئے، جب خدا کا یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں بھی یہی کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر پھر آخری بات کیا ہوگی جو اہل ایمان کی زبان سے نکلے گی، الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے تیرا پروردگار کہ ہم اس آفت سے بچ گئے، ہم اس انجام سے بچ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی، ذالک هو الفوز المبین، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی یہ جو سماعت و بصارت چھین لے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھیں کہ ان سے کام لے کر انسان عبرت حاصل کرے، حقائق کو سمجھے، ان کی تہ تک پہنچے اور علم و عقل کی بنیاد پر صحیح فیصلے کرے، اور جو دعوت اس کے سامنے رکھی گئی ہے اس کو توجہ سے سنے اور اس دنیا کی اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، یہ کس لیے برپا کی گئی ہے، یہ کس انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے عربی کا، ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے، اِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ،
اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا؟ یعنی کوئی ہے؟ اگر خدا فیصلہ کر لے کہ جو چیزیں اس نے تمہیں دے کر انسان بنایا تھا، حیوانی وجود تو انسان کا جانوروں کو بھی حاصل ہے، انسان بنایا تھا تو اصل میں بصیرت دی تھی، بصارت دی تھی، چیز کو سن کر فیصلہ کرنے کی قوت دی تھی، یہ دل دیا تھا۔ یہ قرآن میں خاص تعبیر ہے انسان کی شخصیت کی کہ جس میں تمہارے لیے سوچنے، سمجھنے، حقائق تک پہنچنے کے مواقع پیدا کیے گئے تھے۔ یہ بڑی نعمتیں تھیں، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چھین لے کون واپس لا کے دے گا؟ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہی وقت ہے کہ ان قوتوں سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ یعنی یہ محض اس لیے نہیں دی گئی ہیں کہ انسان ان کو استعمال کر کے اس دنیا کے اندر کوئی معاملات کر لے، وہ تو وہ کرتا ہی ہے، خدا کی نعمت ہے، نعمتوں کو حاصل بھی کرتا ہے۔ اصلاً یہ اس لیے دی گئی تھی کہ انسان کے لیے بصیرت کا ذریعہ بنے، عبرت کا ذریعہ بنے، انسان کو صحیح فکر حاصل ہو، یعنی وہ تفکر، تذکر اور تعقل کے مراحل سے گزرے، چیزوں کو سمجھے، یاد دہانی حاصل کرے اور صحیح فکر اور صحیح انجام تک پہنچے، اس کو پہچانے، اس لیے دی گئی تھی۔ تو اگر اللہ یہ سب واپس لے لے گا، اگر اللہ نے انہیں سلب کر لیا تو دوبارہ کہاں سے حاصل کرو گے؟ اس کے بعد تو صرف حسرتیں باقی رہ جائیں گی۔ تو قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں ان کو سمجھیے، یعنی اس میں تنبیہ، تذکیر، استدلال عجیب انداز سے سامنے آتا رہتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر کون ہے جو تمہیں واپس لا دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی کبھی استدلال کر رہے ہیں، کبھی ان کے باطن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کبھی تاریخ سنا رہے ہیں، کیسے کیسے پہلوؤں سے ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہانکے پکارے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ اللہ کا عذاب، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے مراد وہ عذاب ہے جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر اتمام حجت کے بعد آتا ہے اور صرف انہی کو ہلاک کرتا ہے۔ یعنی یہ جو تنبیہات ہیں، زلزلے، طوفان، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں، تو جیسے موت وارد ہوتی ہے نہیں دیکھتی کہ کون اس کا ہدف بن رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے، بچے بھی نظر ہو جائیں گے، بوڑھے بھی نظر ہو جائیں گے، نیکوکار بھی نظر ہو جائیں گے، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ بھی اس کی نظر ہو جائیں گے، مے خانے بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب وہ عذاب آتا ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آتا ہے تو وہ ہلاک کرتا ہے، تو صرف انہی کو ہلاک کرتا ہے جنہوں نے اپنے ظلم سے اجتناب کرنے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کی تنبیہ کے باوجود اس کی تکذیب کر دی، اسے جھٹلا دیا۔ اہل ایمان اس سے لازماً بچا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہانکے پکارے آئے، یہ دونوں صورتیں ہوئی، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بس ایک قوم کے لیے آخری فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملی، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 دن 3 دن کی مہلت دے دی گئی، یا کوئی نشانی مقرر کر کے کہا گیا کہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ جو تمہیں تنبیہ کے لیے دی گئی ہے۔ چنانچہ اس کی مثالیں ملتی ہیں جو قرآن مجید نے رسولوں کی سرگزشتیں سنائی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کے معاملے میں بس تنبیہ ہوئی اور اس کے بعد رات ہی رات میں معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن قوم صالح کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی اور پھر دیکھا گیا کہ سرکشی کہاں پہنچتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت تک ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ قریش نے آپ کے خلاف آخری اقدام، یعنی سب قبیلوں کے نوجوانوں کے ذریعے سے آپ کو دنیا سے رخصت کر دینے کا فیصلہ نہیں کر لیا۔ تو ایک مہلت ملتی ہے، تو دونوں پہلو ہوتے ہیں، کبھی ہانکے پکارے آتا ہے، کبھی اچانک
ہانکے پکارے آتا ہے، یعنی تنبیہ ہو رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے ایک جگہ کہ جب بادل امٹ کر آئے تو توجہ دلائی گئی کہ دیکھو یہ عذاب کے بادل ہیں، تمہارے سامنے تیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں گزرنے کی، یہ پہنچ جائیں گے تمہاری بستی تک۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے اور پھر ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اس موقع کے اوپر چونکہ رسول حجت تمام کر چکے ہوتے ہیں، تمہیز کا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے، تو اس میں اتنا بیلاگ انصاف کا فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے۔ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بیٹا بھی اب اس کی نظر ہو کے رہے گا، اور بیوی کے بارے میں بھی قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ الا عجوزہ، وہ ایک بڑھیا وہ رہ جائے گی، اس لیے کہ وہ ظالم تھی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جا سکے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ جو رسول آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ کوئی حکومت قائم کرنے آتے ہیں، کوئی نظام دینے کے لیے آتے ہیں لوگوں کو، یہ بشارت اور انذار کے لیے آتے ہیں۔ اس بات کی بشارت کہ اپنے آپ کو سنوار لوگے تو قیامت میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، اور اس بات کی تنبیہ کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو جہنم تمہاری منتظر ہے۔ تو رسولوں کو در حقیقت اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے اللہ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غفلت جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، وہ آخرت جس کو وہ بھول جاتا ہے، وہ اسکیم جو وہ فراموش کر بیٹھتا ہے جس کے تحت اس دنیا میں اس کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، پیغمبر یہ یاد کرانے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مذہب سے وہ چیز پائیں جس کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی آخرت کی تیاری، اس دنیا کے ہنگاموں کے اندر اس کی یاد دہانی، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ وہ جن مقاصد کے لیے نہیں آتے ان کا ان سے واسطہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو وہ قانون اور شریعت دیتے ہیں وہ بھی اسی مقصد سے دیتے ہیں کہ انسان وہاں کامیابی کے لیے تیار ہو جائے، یعنی اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کی یاد دہانی ہو، اس کے قانون کے ذریعے سے وہ حق و عدل کا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس کا لازمی نتیجہ اس کی رحمت کی صورت میں نکلے، اور وہ تزکیہ حاصل ہو کہ جو جنت میں داخل ہونے کے لیے گویا جنت کا ٹکٹ ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، اور وہاں اس کو جو مرتبہ ملے گا داخل ہونے والے کو وہ اسی تزکیے کے اعتبار سے ملے گا کہ اس نے کتنا پاکیزہ بنایا۔ جس نے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے اور زیادہ پاکیزہ بنایا ہے اس کے لیے وَلَهُمْ درجات، پھر آگے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ عذاب دلانے یا معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے جس کا مطالبہ تم شب و روز کرتے ہو۔ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، یعنی وہ عذاب لانے یا معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے جس کا مطالبہ تم شب و روز کرتے ہو، بلکہ انذار و بشارت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے مضمرات کی وضاحت فرمائی ہے، وہ سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول خدا کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، یعنی یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا والوں پر رحمت فرمائے، آپ کو اس لیے بھیجا گیا۔ گویا رسول کا آنا قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ کس اعتبار سے رحمت ہے؟ یعنی لوگوں کو آپ نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے دروازے پر عذاب دستک دے رہا ہے، خدا کا خوف دلانے کے لیے، دنیا کے اندر آخرت کی یاد دہانی کے لیے آپ آئے ہیں، اس لیے نتیجے کے اعتبار سے آپ کی دعوت ایک رحمت ہے۔ اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول خدا کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں،
عذاب ان کی بعثت کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ عذاب لانے کے لیے آتے ہیں، یہ تو انسانوں کی بدقسمتی ہے، اور رحمت لے کر آتے ہیں کہ وہ ان سے عذاب لے لیتے ہیں، بلکہ ان کی تکذیب کے لوازم و نتائج میں سے ہے۔ یعنی جب ان کو جھٹلا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عذاب آتا ہے۔ دوسری یہ کہ رسولوں سے لوگوں کو چاہنی وہ چیز چاہیے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ یعنی رسولوں سے انسانوں کو کیا لینا چاہیے، وہ کیا دینے کے لیے آتے ہیں، وہ لینا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی ایمان اور عمل صالح کی ہدایت، سچا ایمان جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اچھا عمل جو جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنے گا، نہ کہ وہ چیز جس سے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت اور آگے جو جہنم منتظر ہے اس سے بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور کجا یہ کہ انسان اس سے وہ رحمت لے، یعنی ایمان اور عمل صالح کی ہدایت جو نتیجے کے اعتبار سے رحمت بنے گی وہ لے، وہ ان سے عذاب مانگتا ہے۔ تیسری یہ کہ یہ خوارق و عجائب یعنی یہ معجزے وغیرہ نہ رسولوں کے خصائص میں سے ہیں اور نہ ان کی تعلیم و دعوت کے لوازم میں سے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہوگا تو رسول ہے ورنہ نہیں ہے، نہیں، بعض موقعوں پر رسولوں کو وہ معجزے دیے گئے تو اس سے یا ان کی حفاظت مقصود تھی یا پھر قوموں کے آخری فیصلے کے لیے اتمام حجت، ورنہ یہ کوئی رسالت کے خصائص میں سے نہیں ہے، وہ تو علم و عقل ہی کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ یہ خوارق و عجائب نہ رسولوں کے خصائص میں سے ہیں اور نہ ان کی تعلیم و دعوت کے لوازم میں سے، بلکہ ان کا ظہور اگر ہوتا ہے تو محض اتمام حجت کے طور پر ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی قوم کے لیے آخری فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں تاکہ کل کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے، اور یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اگر اس کے قانون، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ چوتھی یہ کہ اس میں رسول کے لیے پیام تسکین ہے، یہ جو بات کہی ہے کہ وہ اپنا تعلق اپنے اصل مقصد بعثت بشارت اور انذار سے رکھے۔ یعنی رسول کو بھی یہ تسکین دلائی گئی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ بشارت دینے، خبردار کرنے، بشارت اور انذار۔ جو باتیں اس کے فرائض سے غیر متعلق ہیں ان کو خدا پر چھوڑے، بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہ ہو۔ لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ خدا کے نافرمان ہو گئے ہیں، لوگوں نے فسق اختیار کر لیا ہے، لوگ کفر پر اصرار کر رہے ہیں، لہذا اب کچھ کرنا چاہیے، کچھ زمین کو برے لوگوں سے مار کے ہی پاک کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے، دعوت کی ذمہ داری ہے جو ڈالی گئی ہے۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ اس پروردگار نے۔ وہ دنیا میں بھی کرتا رہا ہے جب اپنے رسول بھیج دیتا ہے، آخرت میں بھی کرے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ کہاں؟ قیامت میں۔ یعنی یہ جنت کی تعبیر ہے، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا۔ یہاں بھی اس لیے کہ رسول موجود ہے اور قیامت میں بھی۔ تو یہ گویا بتایا گیا ہے قریش کو مخاطب کر کے کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی دینونت کا ظہور ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہے جو قوم فرعون کے ساتھ ہوا، جو عاد و سمود کے ساتھ ہوا، جو قوم شعیب کے ساتھ ہوا۔ تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں زد میں ہو، تو اس وجہ سے متنبہ ہو جاؤ، یہ جو کچھ بھی اس وقت میں ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کی ایک مدت ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگرچہ اب قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دی گئی ہے، لیکن یہ ڈھیل تمہارے لیے غفلت کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ ان کے لیے اسی دنیا میں یوم حساب تھا، وہ آ گیا، تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو، تم سب کے لیے قیامت میں آنے والا ہے۔ تو یہ قیامت ہی کی یاد دہانی ہے جس کے لیے قرآن مجید یہ سب چیزیں سناتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اب نذیرا للعالمین ہے، دنیا والوں کو خبردار کرنے کی کتاب ہے،
اور ان کے دروازوں پر دستک دے کے کہہ رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا تمہاری آخری جگہ نہیں ہے، یہ تو رستے کا ایک پڑاؤ تھا، تمہیں موت کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک دوسری دنیا میں چلے جانا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔